نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک اس عظیم بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. آج کی ہماری اس نشست میں جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا ہی اہم ہے اور یہ ہمارے لیے بیسیکلی ایمان کے باب کے اندر رہنمائی مشعل کی حیثیت رکھتا ہے. یہ چیپٹر اور یہ موضوع خود قرآن مجید نے بھی اس کو یہی کہا کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً کہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی اور جو لوگ اس آزمائش میں پورے ہوئے پورا اترے ان کو فرمایا کہ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں کو اللہ نے اپنی ہدایت سے نوازا تھا. تو ان کی زندگیاں ہمارے لیے وہ قابل تقلید ہیں اور یہ جو واقعہ اور جو موضوع آج ہم نے رکھا ہے وہ ہے تحویل قبلہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا رد عمل. آقا علیہ السلام مدینہ جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ کچھ عرصہ تک بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کر کے آپ نماز ادا فرماتے رہے. تو اب جب یہ قبلہ تبدیل ہوا تقریباً 16 ماہ کے قریب کا عرصہ ہے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی. یہ ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے حضور کا عمل یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ انور کرتے. وہ اس انداز میں کرتے کہ آپ کے سامنے کعبہ ہوتا اور اسی سمت میں آگے بیت المقدس تھا، یعنی دونوں قبلوں کو آقا علیہ السلام نے سامنے رکھا. اور حضور کی ہمیشہ سے جو منشا اور خواہش تھی وہ کعبۃ اللہ جو بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، اس کو قبلہ بنانے کی حضور کی خواہش تھی. اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے دادا جان نے اس کو تعمیر کیا تو آقا علیہ السلام کا قلبی میلان بھی تھا. ایک وجہ یہ تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جو عرب تھے وہ اسی کو اپنا قبلہ مانتے تھے، اسی کو، تو ان کو اپنے ساتھ ملانا آسان تھا کہ اگر اسی کو قبلہ رکھا جاتا. تو اس قدر مشترک کی بنا پر کہ جب دعوت دی جائے تو دعوت میں یہ ان سے کہا جائے کہ جس قبلہ کی طرف تم منہ کرتے ہو ہم بھی اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ ان کے لیے اس کو قبول کرنا آسان تھا.
اور ہجرت کے بعد بیت المقدس آقا علیہ السلام نے چہرہ اس لیے کیے رکھا، وہاں بھی حکمت تھی، اور وہ حکمت یہ تھی کہ وہاں اہل کتاب تھے، اور اہل کتاب کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، تو وہاں آقا علیہ السلام نے حکمتاً بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کیا کہ یہ لوگ موافقت میں اسلام کے قریب آ جائیں، کہ اسلام کے اندر قربت پائی جاتی ہے، دوری نہیں پائی جاتی۔ یہ ایک بڑا ایلیمنٹ ہمیں دعوت اور تبلیغ میں بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب کسی مخالف شخص کو ہم اپنے دین کی طرف، اسلام کی طرف، عقیدہ کی طرف دعوت دے رہے ہوں، اگر اس کا تعلق دوسرے مذہب سے ہے تو اس کو وہ باتیں زیادہ بتائیں جن میں موافقت پائی جاتی ہے، نہ کہ جن میں مخالفت پائی جاتی ہے، اور ہم اس کے مذہب کو کلیتاً اس کا انکار کرنا شروع کر دیں کہ آپ فلاں کام کرتے ہیں اور یہ کفر ہے۔ مثلاً عیسائی ہیں تو ان سے یہ براہ راست کہہ دینا چونکہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو تم مشرک ہو اور تم فلاں اور فلاں، یہ کہنے کی بجائے انہیں یہ کہا جائے کہ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، مریم سلام اللہ علیہا وہ ہمارے ہاں بھی بڑی ہی معتبر ہے، اور یہ دیکھو قرآن مجید نے ان کا تذکرہ کیسے کیا ہے، جو کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں کیا تھا۔ اور پھر قرآن مجید سارے کا سارا اسی کے اوپر ہے، پہلا پارہ سارا بار بار بنی اسرائیل کو دعوت دے رہا ہے کہ مصدق لما معکم، مصدق لما معکم، یہ جو قرآن ہے یہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ لہٰذا جب ہم کسی دوسرے مذہب کے یا ایون جو ہم سے اختلاف رکھ کے دوسرے مسلک کا آدمی ہے تو اس کو یہ نہ کہیں کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، تمہارا مسلک غلط ہے، تم میں یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، بلکہ ان کو مشترکات بتائی جائیں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں مشترک ہیں، ہم اہل بیت اطہار کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، صحابہ کرام کا ادب اور تعظیم کرتے ہیں، لہٰذا ان موضوعات پر ہم جمع ہو جائیں۔ قرآن مجید ہمارے درمیان مشترک ہے، اللہ رب العزت کی توحید مشترک ہے، آقا علیہ السلام کا ادب یہ ہمارے درمیان مشترک ہے، تو جو چیزیں مشترکات ہیں ان پر جمع کیا جائے، اختلافات اپنی جگہ ہیں ان کو وہ رہنے چاہیے۔ آقا علیہ السلام کے پیش نظر یہ حکمت تھی کہ بیت المقدس، کیونکہ اہل کتاب یہاں رہتے تھے اور ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، اب جب چہرہ انور آقا علیہ السلام نے وہاں سے پھیرا تو قرآن مجید سورہ بقرہ اور دوسرے پارے کا آغاز آیت 142، قرآن مجید نے مضمون بڑا اہم باندھا، فرمایا سیقول السفہاء، ان قریب بے وقوف لوگ یہ کہیں گے، من الناس، لوگوں میں سے بے وقوف لوگ یہ کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی، ان کو کس شے نے پھیر دیا ہے جس طرف یہ پہلے تھے۔ یہ ہے ہمارا موضوع کہ کس شے نے پھیر دیا ہے۔ سوال تحویل قبلہ نہیں ہے، سوال وہ عمل ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا اور صحابہ کرام نے اس کی تقلید کی ہے۔ اصل موضوع اور مضمون یہ ہے۔ اہل کتاب نے پروپیگنڈا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا جی دیکھیں ان کا تو پہلے قبلہ یہ تھا، اب قبلہ ادھر سے پھیر دیا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کو کے اندر یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ پہلے انہوں نے پروپیگنڈا یہ کیا کہ دیکھیں جی ان کا تو اپنا قبلہ ہی نہیں ہے، یہ نئے نبی اور رسول ہیں، ان کا قبلہ ہی نہیں، یہ تو ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں۔ اور جب پہلے یہ پروپیگنڈا کیا اور جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو اب انہوں نے کہا کہ جی ما ولاہم عن قبلتہم التی، کس شے نے ان کو ان کے قبلہ سے پھیر دیا ہے، تو یہ انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا تاکہ مسلمانوں کے اندر بددلی پیدا ہو اور وہ لوگ جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا ہے وہ اس سے پھر جائیں۔ یہاں بڑی چیز ہے، اہم چیز وہ کیا ہے کہ یہ جو لفظ ہے السفہاء، یہ سورہ بقرہ کے اندر یہ 2 مرتبہ آیا ہے، 2 مرتبہ۔ ایک جہاں منافقین کی علامات بیان کی، ان میں سے ایک علامت یہ بیان کی،
فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ان منافقوں کو، وہ جو مدینہ کے منافق تھے جو ظاہراً کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اور حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے، تو وہ ان سے قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے. اب سوال یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگ کون ہیں کہ جن کی طرح ایمان لانا ہے؟ وہ دوسرے لوگ جن کی طرح ایمان لانا ہے وہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں. یہ صحابہ کرام کی شان اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کی کہ صحابہ کا ایمان آقا علیہ السلام کی ذات کے اوپر ایسا ہے کہ قرآن نے اس کو مثال بنا کر بیان کیا ہے کہ لوگوں جب بھی ایمان کی مثال دینی ہو اور ایسا اپنے لیے مشعل راہ چننا ہو کہ ایمان کے اندر آقا علیہ السلام کی اتباع کے اندر، حضور پر جانثاری کے اندر، آقا علیہ السلام پر فدا ہونا ہو، حضور سے محبت کا تعلق رکھنا ہو، حضور سے عشق کا تعلق رکھنا ہو، تو کیسا رکھنا ہو؟ ایسا رکھنا ہو جیسے حضور کا صحابہ رکھا کرتے تھے. کما آمن الناس، جیسے میرے محبوب کے صحابہ کا ان کے ساتھ تعلق ہے. تو اب یہاں قرآن کہتا ہے، وہ منافق لوگ کہتے ہیں، قالوا، انہوں نے کہا، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یعنی ان کے نزدیک صحابہ جو حضور کا ادب کرتے تھے، صحابہ جو حضور پر جان نثار کرتے تھے، جو اپنا مال قربان کرتے تھے، جو اپنی جان قربان کرتے تھے، جو حضور سے عشق کرتے تھے، جو حضور سے محبت کرتے تھے اور حضور کی اتباع میں سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے، ان کے نزدیک یہ بے وقوفی تھی. اور قرآن یہ کہتا ہے یہ بے وقوفی نہیں، کما حق یہ ہے، الا انہم هم السفہاء، یہ جو میرے محبوب کو بے وقوف کہتے ہیں لوگوں خبردار، اصل میں یہ خود بے وقوف ہیں. اور میرے صحابہ وہ ہے کہ قیامت تک کے لیے قرآن میں ان کے ایمان کو درج کر کے یہ بات بتا دی کہ لوگوں جب بھی تم نے اتباع کرنی ہو حضور کی، جب بھی حضور پر ایمان لانا ہو، جب بھی حضور کا حکم ماننا ہو، جب بھی حضور پر جان نثار کرنی ہو، حضور پر مال قربان کرنا ہو، تو سامنے اگر تمہارے کوئی اسوہ ہوگا تو وہ اسوہ حضور کے محبوب صحابہ کرام کا ہوگا. صحابہ کرام کی جانثاری کا عالم یہ تھا حضور کی ذات کے اوپر کہ قرآن نے صحابہ پر تان کرنے والے لوگوں کو کہا کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں. میرے محبوب یہ آپ کے صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ آمنو کما آمن الناس، ان لوگوں کے ایمان جیسا تو ایمان لایا جائے، ان جیسا تو ایمان کسی کا نہیں ہے. یہ تو ایسے جانثار ہیں. حق تو یہ ہے کہ ان جیسا ہر شخص، رب یہ قرآن میں گویا فرما رہا ہے کہ لوگوں ہر شخص میرے محبوب سے ویسے محبت کرے، عشق کرے، ادب کرے جیسے میرے محبوب کے صحابہ کرام کیا کرتے تھے. جیسے سیدنا صدیق اکبر حضور پر جان نثار کرتے ہیں، جیسے عثمان غنی سید آقا علیہ السلام پر جان نثار کرتے ہیں، جیسے عمر فاروق حضور پر جان نثار کرتے ہیں، جیسے حضور مولا کائنات حضور پر جان نثار کرتے ہیں، جان نچھاور کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے آمنو کما آمن الناس، اے لوگو تم سارے کے سارے مل کر میرے محبوب کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کر لو. تو حضور کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے، اس کا معیار اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ اس کا معیار، اس کا سٹینڈرڈ، اس کا پیرامیٹر، اس کے لیے اگر کوئی مشعل راہ ہے، اس کے لیے اگر کوئی سٹینڈرڈ ہے، اس کے لیے اگر تم دیکھنا چاہو کہ تمہارے پاس ایگزامپل کیا ہے، تو اس میں تمہارے پاس ایگزامپل وہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں. حضور سے تعلق کی ایگزامپل وہ صحابہ کرام کا تعلق ہے کہ حضور سے یہ تعلق ہونا چاہیے جو صحابہ کرام نے اپنایا. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تعلق جو ہے یہ بے وقوفی نہیں ہے. یہ تعلق وہ کہتے تھے نا کہ آمنو کما آمن، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لے کر کے آئے؟ اللہ فرماتا ہے لوگوں یہ بے وقوفی نہیں ہے بلکہ یہ اصل ایمان ہے، یہ ایمان کا جوہر ہے، یہ ایمان کی جڑ ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے.
تو یہی کلمہ اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کے وقت فرمایا کہ بے وقوف لوگ یہ کہیں گے، کیوں کہ صحابہ نے تو حضور کی اتباع کی تھی، صحابہ نے کیا کیا؟ اب ہم آتے ہیں کہ ما ولاہم، وہ کہتے کہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس شے نے ان کو پھیر دیا، یہ جس پہلے جس قبلہ کی طرف تھے ان کو کس شے نے اس قبلہ سے پھیر دیا؟ وہ شے کیا تھی؟ اس شے کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے، وہ حضور کی منشا ہے، وہ حضور کی خواہش ہے، حضور کی چاہت ہے۔ آقا علیہ السلام یہ چاہتے تھے، حضور کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی۔ حضور چہرہ انور تو بیت المقدس کی طرف کیا کرتے تھے، لیکن حضور کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی، یہ خواہش مچلتی تھی، اور حضور یہ چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ وہ کعبۃ اللہ مسجد حرام مکہ والا ہونا چاہیے۔ تو صحابہ جب حضور کی یہ منشا تھی تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ما ولاہم، وہ جس شے نے ان کو وہاں سے پھیر دیا وہ مصطفیٰ کے دل میں پیدا ہونے والی خواہش تھی۔ لہذا حضور کی خواہش کی جو مخالفت کر رہا ہے، جو حضور کی خواہش کے برخلاف عمل کر رہا ہے، قرآن جی کہتا ہے السفہاء، وہ لوگ بے وقوف ہیں جو میرے محبوب سے ڈیفرنٹ عمل کرتے ہیں، جو مختلف عمل میرے محبوب سے کرتے ہیں اور میرے محبوب کی اتباع نہیں کرتے، یہ لوگ بے وقوف لوگ ہیں۔ اور قرآن نے یہ بات پہلے ہی کیوں کہہ دی؟ اور وہی آیت مبارکہ اس کے ساتھ ملا کے ہم اس کو چلیں گے کہ آمنو کما آمن الناس، صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ۔ قرآن نے یہ کیوں کہا؟ اب پہلے میں تھوڑا سا ذکر اس آیت مبارکہ کا کر دوں جو تحویل قبلہ کی آیت ہے، پھر ہم اس کی طرف آتے ہیں، بلکہ پہلے اسی کو لے لیتے ہیں اور پھر اس مضمون کو ہم لیں گے۔ قرآن نے اس کو اس لیے کہا، فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اے محبوب یہ ایک بڑی آزمائش تھی، بڑی آزمائش تھی۔ اور کیوں اس کو قرآن نے کہا بڑی آزمائش تھی؟ ہوا یہ، آقا علیہ السلام ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے اور حضور ایک قبیلہ کی دعوت پر مدینہ سے قریب ہی ایک چھوٹی بستی تھی، ایک قبیلے کے پاس ان کی دعوت پر وہاں تشریف لے کر گئے، کھانا کھایا اور پھر وہیں پر ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام ظہر کی نماز میں تھے، جب ابھی 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، 2 رکعتیں وہاں کی طرف منہ کر کے حضور نے پڑھا دی، تو اللہ رب العزت کی وحی نازل ہوئی کہ محبوب آپ اب کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیں۔ تو آقا علیہ السلام کی اتباع کا عالم یہ ہے کہ حضور نے بھی انتظار نہیں کیا کہ چلو اب یہ نماز تو میں نے شروع کر رکھی ہے، اس نماز کو مکمل کر لوں۔ حضور کا مقام ابدیت کیا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ یہ دیکھیے آپ، حضور کا مقام ابدیت اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اب نماز میں ہوں تو پہلے نماز مکمل کر لوں، پھر اس کے بعد جب اگلی نماز عصر ادا کریں گے تو پھر ہم کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر لیں گے اور اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ نہیں، بلکہ جب حکم نازل ہوا، حکم نازل ہوتا گیا، اسی لمحے آقا علیہ السلام نے چہرہ انور پھیرا اور آقا علیہ السلام نے بقیہ 2 رکعتیں جو ظہر کی نماز کی تھیں وہ کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ انور کر کے نماز مکمل کی۔ حضور کی ابدیت کا عالم یہ ہے کہ آپ اللہ کا حکم نازل ہوا، آقا علیہ السلام نے اس کی اتباع، اس کی اطاعت، اس کو مکمل کرنے، اس کی تعمیل کرنے کے اندر ایک لمحے کا بھی تردد اور تعامل نہیں کیا، نہ ویٹ کیا، نہ انتظار کیا کہ میرے محبوب کا حکم ہے، ایسا نہ ہو کہ میں اس میں تاخیر کر دوں۔ آقا علیہ السلام نے فوری عمل کیا اور اس کو قبلہ رخ اپنا چینج کر لیا نماز کے دوران۔ اب جو لوگ تو وہاں مدینہ گئے ہیں، میں آپ کو اس کا منظر بتا دیتا ہوں۔ یہ حاج صاحب قبلہ گئے ہیں، انہوں نے وہ مسجد دیکھی ہے، مسجد قبلتین اس کو کہتے ہیں، یعنی ایک قبلہ ہے اور قبلہ کی جو تثنیہ ہے عربی کے اندر 2 کے لیے قبلتین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد قبلتین۔ وہاں 2 محرابیں بنی ہوئی، 2 محرابیں، اور بڑی ہی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 2 محرابیں ایسے نہیں ہیں کہ ایک محراب کعبۃ اللہ کی طرف یہ ہے تو کوئی اس کے ساتھ وہاں بنی ہوئی ہے یا وہاں بنی ہوئی ہے، نہیں، وہ بالکل اس کے 180 زاویے پہ اب دوسری طرف مخالف سمت میں بنی ہوئی ہے۔
یعنی اس طرف اگر یہ والی محراب ہے تو دوسری محراب اس کی مخالف سے بنی ہوئی ہے جس طرف وہ دروازہ ہے. یعنی آقا علیہ السلام اس طرف منہ کر کے آپ نماز ادا فرما رہے تھے, اللہ کا حکم نازل ہوا, وہیں سے چہرہ پھیرا اور اس طرف رخ کر کے حضور نے نماز ادا کرنا شروع کر دی. اب قرآن نے جو یہ کہا کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, یہ ایک بڑی آزمائش تھی اور اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی, یعنی صحابہ کرام کو, اور انہوں نے آقا علیہ السلام کی اتباع کی. ہوا یہ کہ اب وہی تو نازل ہوئی آقا علیہ السلام پر. وہی کس پر نازل ہوئی؟ آقا علیہ السلام پر. تو پیچھے جو نمازی صحابہ کھڑے تھے ان کو تو نہیں نہ پتا تھا کہ دوران نماز ہو کیا رہا ہے, یہ بات ان کو تو پتا نہیں تھی. اس بات کی خبر تو آقا علیہ السلام کو تھی کہ رب کا حکم نازل ہو رہا ہے. لہٰذا آقا علیہ السلام نے تو اللہ کا حکم پا کر اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا. اب سنیے کہ ہوا کیا. یعنی آپ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور امام کا بھی منہ اس طرف ہے, اور نماز پڑھاتے پڑھاتے اگر امام اپنا رخ دوسری طرف پھیر لے, اس طرف کر لے, تو کیا ہوگا؟ امام کا منہ آپ کی طرف ہو جائے گا اور آپ کا منہ امام کی طرف. یہ صورتحال پیدا ہو گئی. یعنی سے آقا علیہ السلام نے جو چہرہ انور پھیرا تو حضور کا سامنا صحابہ کرام کے ساتھ ہو گیا, اور آقا علیہ السلام دوران نماز صفے چیرتے ہوئے دوسری طرف تشریف لے گئے. یہ بخاری کے اندر اور دیگر تمام صحیح کتب کے اندر یہ روایات موجود ہیں. یہ صحیح حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام صفے چیرتے ہوئے دوسری طرف تشریف لے گئے. اب جو پیچھے صحابہ تھے ان کو تو نہیں خبر کہ حضور نے ادھر منہ کیوں کیا ہے, یا حضور کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہمارا قبلہ یہ نہیں وہ ہونا چاہیے. نہ حضور کی خواہش کا صحابہ کو پتا, نہ اللہ کی وحی کا صحابہ کو پتا. آقا علیہ السلام نے چہرہ انور پھیرا, صحابہ نے صرف یہ دیکھا کہ مصطفیٰ نے رخ پھیر لیا ہے, مصطفیٰ اس طرح منہ کر کے نہیں نماز پڑھ رہے, آپ کا چہرہ انور دوسری طرف ہے. ادھر آقا علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ اللہ کا حکم پا کر آقا علیہ السلام نے بھی انتظار نہیں کیا, ادھر آقا نے چہرہ پھیرا, صحابہ نے بھی انتظار نہیں کیا, اور حضور کی اتباع کے اندر انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا. جیسے آقا علیہ السلام پھرتے چلے گئے, صحابہ کرام بھی حضور کے پیچھے اسی طرح چہرے پھیرتے چلے گئے. یہ ہے صحابہ کا ایمان. انہوں نے نہ نمازیں, انہوں نے کہا کہ شاید حضور کو کوئی کام ہو سکتا ہے, آقا علیہ السلام نے کوئی کام جانا ہوگا, حضور صفے چیر کے چلے گئے, وہ انتظار کر سکتے تھے. اب میں آپ کو فقہ کا مسئلہ بتاتا ہوں کہ اگر امام یہاں پر کھڑا ہو نماز کے دوران اور وہ یہ کام کرے کہ وہ مصلی چھوڑ دے, وہ مصلی چھوڑ دے, تو ہوتا یہ ہے کہ پیچھے سے کوئی ایک شخص جس کو امام مقرر کر دے, وہ آگے جا کے جس کو وہ ہاتھ لگا دے, وہ آگے آ کے وہ امامت کرواتا ہے. نظر امام کا وضو قائم نہیں رہا تو اب نماز تو چل رہی ہے نا, پیچھے والوں کی تو وضو ہے, ان کی تو نماز چل رہی ہے, تو امام اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے, وہ صفے چھوڑ کر پیچھے چلا جاتا ہے, مصلی چھوڑ کر پیچھے سے ایک فرد آگے آ جاتا ہے اور نماز مکمل ہوتی ہے. فقہ کا مسئلہ یہ ہے, فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ امام مصلی چھوڑے تو اس کے پیچھے پھر نہیں جایا کرتے کہ وہ امام صاحب جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے چلتے چلتے آپ بھی وضو خانے تک چلے جائیں. ہم تو ایسا نہیں کرتے, ہم تو بلکہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو نماز جاری ہے, وضو ٹوٹا ہے امام صاحب کا, یا امام صاحب کو کوئی اور حاجت ہوئی ہے, کوئی اور مسئلہ درپیش ہوا ہے, تو مصلی چھوڑا امام نے, باقیوں کی نماز اسی طرح اسی کعبہ کی سمت کے اندر قبلہ کی سمت جاری رہتی ہے. صحابہ کرام نے اس مسئلے کے اوپر عمل نہیں کیا. ان کا ایمان یہ تھا کہ جو مصطفیٰ کریں یہی شریعت ہوتی ہے, وہی فقہ کا مسئلہ ہوا کرتا. وہ مسئلے نہیں دیکھ رہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار کی منشا کیا ہے, یار چاہتا کیا ہے, یار کا رخ کدھر ہے. جس طرح مصطفیٰ کا رخ ہو, جو مصطفیٰ کی ادا ہو, ان کے لیے وہی شریعت ہے, وہی سنت ہے, وہی مصطفیٰ کا ادب ہے, وہی مصطفیٰ کا حکم ہے, اور ان کے لیے وہی ان کے خدا کا حکم ہے. پھر وہی بات کہ صحابہ نے اللہ کا حکم نہیں سنا تھا
کہ تم پھر جاؤ. یہ حکم سنا تھا مصطفیٰ نے, چہرہ مصطفیٰ نے پھیرا تھا, صحابہ نے مصطفیٰ کو دیکھا, مصطفیٰ آگ میں چہرہ پھیرا ہے. ہم نے خدا کو نہیں دیکھا, ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے. ارے ہمارا قبلہ وہی ہوگا جس طرف رخ مصطفیٰ ہوگا. چہرہ کعبہ بنتا ہے اس طرف کو ریاض, رخ جدھر کو وہ پھیر لیتے ہیں. تو آقا علیہ السلام کی منشا یہ اللہ کا حکم ہے, حضور کی منشا. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً, اگر وہ کھڑے رہتے نماز مکمل. رب یہ دیکھ رہا تھا, قرآن یہ کہہ رہا ہے. یہ کیوں بڑی آزمائش تھی؟ یہ آزمائش اس لیے بڑی تھی کہ رب نے ان کو پرکھا کہ یہ اپنا عمل مکمل کرتے ہیں, یہ شریعت کا مسئلہ دیکھتے ہیں یا میرے یار کی منشا دیکھتے ہیں. اگر وہ یہ کہتے کہ ہم ان کو نہیں دیکھتے, ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی حکم اللہ کا آیا ہے, مصطفیٰ کو تو یہ چاہیے تھا پہلے وہ ہمیں اللہ کا حکم سنائے پھر ہم اتباع کریں گے. رب نے کہا اگر تم ایسا کرتے ہو تو جاؤ, مجھے تمہارا ایمان قبول ہی نہیں ہے, مجھے صرف وہی ایمان قبول ہے جو مصطفیٰ کی اتباع کرتا ہے. اس لیے قرآن نے ان کو کہا جو کہتے تھے کہ ہم نے تو خدا کا حکم نازل ہوتے نہیں دیکھا. قرآن نے کہا الا انہم هم السفہاء, لوگوں جان لو یہ بے وقوف لوگ ہیں, انہیں کسی بات کی خبر نہیں. یہ بے وقوف ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رب کی منشا کیا ہے. اصل راز انہوں نے پایا ہے جنہوں نے یار کی منشا پا لی ہے, جنہوں نے یار کی منشا پائی ہے. اصل راز انہوں نے پایا ہے. اور جنہوں نے یار کی منشا نہیں پائی, پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ لاکھ باتیں کرتے رہے, وہ لاکھ سجدے کرتے رہے, اگر انہیں مصطفیٰ کی منشا کی خبر نہیں ہے تو پھر ان کا کوئی سجدہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اب دیکھیے نا قرآن نے کیا کہا. یہ جو جملہ میں نے بولا ہے اس پہ اب قرآن کی سند دے دیتا ہوں آپ کو. اللہ کو کوئی عمل نہیں چاہیے, یہ جملہ اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لیں. اللہ رب العزت کو کوئی عمل نہیں چاہیے ایسا جو مصطفیٰ کی اتباع میں نہ ہو. اس کو توحید وہی چاہیے جو مصطفیٰ کو مان کر کے ہے, اس کو سجدہ وہی چاہیے جو مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے, اس کو نماز وہی چاہیے جو مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی لاکھ اللہ کی عبادت کرتا رہے, کوئی لاکھ اس کی توحید کے ڈنکے بچاتا رہے, وہ سب کچھ کر لے, اگر مصطفیٰ سے بیگانہ ہے, مصطفیٰ کا عدد, مصطفیٰ کی محبت, مصطفیٰ کا عشق اس کے دل میں نہیں ہے, وہ سب کچھ کر کے دیکھ لے, رب کی بارگاہ کے اس سے سارے عمل دھتکار دیے جائیں گے. اب اس پہ قرآن کی سند دے رہا کہ جو کچھ ہے وہ مصطفیٰ ہے, جو کچھ ہے سب کچھ مصطفیٰ ہے, سب کچھ مصطفیٰ. رب کی رضا مصطفیٰ ہے. اللہ رب العزت فرماتا ان کنتم تحبون اللہ. یہ جو اہل کتاب اور باقی لوگ سجدے کرتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں, اللہ کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ, محبوب ان سب لوگوں سے یہ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا اس سے محبت کے دعوے دار ہو. اب سنیے بڑا عجیب جملہ ہے, محبت اللہ سے کرنی ہے. محبت کس سے کرنی ہے بولیے؟ اللہ پاک نے یہ قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ اتبعوا محمد اتبعوا رسول, یہ نہیں فرمایا. فرمایا محبوب قل, آپ یہ بات ان کو بتائیں. آقا علیہ السلام کی حیثیت اللہ بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کا مقام و مرتبہ کیا ہے, میرے محبوب کی شان کیا ہے. اگر تم کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہو اپنے درمیان کہ تم چاہتے ہو کہ تمہیں خدا مل جائے تو تمہیں خدا کیسے ملے گا, میرے محبوب یہ بات آپ ان کو بتا دیں. تو حضور نے ان کو یہ نہیں کہا
کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اتبعوا رسول، کہ تم رسول کی اتباع کر لو، نہیں، فرمایا بابو قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم رب کی رضا، اللہ کی منشا، اللہ کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، مجھ محمد کی پیروی کرنا شروع کر دو، میرے در پر آ جاؤ، در پر آ جاؤ گے، یحببکم اللہ، جب یہاں آؤ گے تو خود خدا کو پالو گے۔ اور پہلے تو یہ تھا، یہ میں نے جو جملہ کہا کہ خدا کو پالو گے، یہ بھی میں نے خود سے نہیں کہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے تحبون اللہ، محبت تم کرنا چاہتے تھے، محبت تم کرنا چاہتے تھے، تو میرے جب محبوب کی اتباع کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر تم محبت کر نہیں رہے ہوگے بلکہ اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا، یعنی خدا تمہارے اتنا قریب آ جائے گا۔ پہلے تم اس کی طرف جا رہے تھے، یوں سمجھ لیں اس کو، پہلے تم نے ارادہ کیا تھا کہ ہم سفر کریں، چلنا شروع کریں اللہ کی طرف، فرمایا نہیں، محبوب میرے مصطفیٰ کے در پر آ جاؤ تو تمہیں مجھ تک آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں صرف اتنا کرنے کی ضرورت ہے کہ تم چلتے چلتے مصطفیٰ کے در پر آ جاؤ، جب یہاں آ جاؤ گے یحببکم اللہ، تو تمہیں فوراً اللہ مل جائے گا، تو تمہیں اللہ فوراً مل جائے گا۔ یہ ہے اصل۔ اس کو پھر اقبال نے جو کہا کہ بو علی اندر غبار ناککم، دست رومی پردہ محمل گرفت، کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل سوال کر رہی ہے ایسا کیوں کریں، قبلہ کو کیوں پھیریں، ہم تو ابھی بیت المقدس نماز پڑھتے تھے، ہم ادھر سے رخ پھیر کے ادھر کیوں کر لیں؟ عقل یہ سوال کرتی ہے، عشق کہتا ہے پردہ محمل گرفت، وہ آگے بڑھ کے پردہ ہٹاتا ہے تو آگے سے وہ رخ یار کو دیکھ لیتا ہے، وہ کہتا ہے سوال نہیں کرنا، بس جو یار کی منشا ہے اس کے اندر خود کو گما دو، اس کے اندر خود کو گم کر دو۔ اور کیوں گم کر دو؟ اب وہ آخری نقطہ آ رہا ہے، خود کو کیوں گم کر دو؟ جو آیت مبارکہ میں نے شروع میں پڑھی، اللہ رب العزت نے فرمایا قد نری تقلب وجهک فی السماء، بڑے دھیان سے اور دل کے کانوں سے اس آیت کو سنیے گا اور مزہ لیجیے گا اس کا بڑی توجہ کے ساتھ۔ یہ ایک محبت کا پیغام ہے جو ایک محب اپنے محبوب کو بھیج رہا ہے، یہ ہے وہ اصل آیت جو اللہ رب العزت اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، یہ ہے وہ لمحہ جب اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ اپنا چہرہ انور اب مکہ والے قبلہ کی طرف پھیر لیں۔ جب اللہ نے یہ بات اپنے محبوب سے کہی تو کہی کیسے انداز میں، ہائے ہائے قربان جائیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محبوب اپنا رخ قبلہ اس مکہ کی طرف کر لیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا قد نری تقلب وجهک فی السماء، محبوب یہ جو آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے نا، اور آپ کے دل کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، دل کے اندر، حضور نے ابھی زبان سے اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا نہیں کی، یہ بھی سن لیں، آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے اور حضور کا دل چاہتا تھا کہ یہ جو میں نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا ہوا ہے، ہمارا رخ اگر کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائے، مکہ کی طرف ہو جائے، یہ حضور کا جی چاہتا تھا۔ آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کے اندر یہ خواہش موجود تھی، تو حضور اس خواہش کے پیش نظر نماز کے دوران یوں چہرہ انور آسمان کی طرف پھیرتے تھے۔ اب حضور نماز میں چہرہ آسمان کی طرف پھیرتے ہیں، اللہ رب العزت اتنا کہہ دیتا کہ ولی وجہ کا، اپنا چہرہ پھیر لے، الا مکہ، مکہ کی طرف، الا مسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر لے، اتنا ہی جملہ تھا نا۔ اگر عربی کے اندر اس بات کو کہا جائے کہ اپنا چہرہ مکہ کی طرف یا مسجد حرام کی طرف پھیر لے تو فقط اتنا جملہ ہے کہ ولی وجہ کا الی المسجد الحرام، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا، رب نے پہلے اپنے محبوب کی ادا کو بیان کیا، اس کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے، حکم نازل بعد میں کیا، اور حکم بھی کیسے دیا وہ بھی سن لیں۔ فرمایا محبوب یہ جو آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نا، یہ جو آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں
اور آگے کیا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم ضرور ضرور آپ کو اس طرف پھیر دیں گے، ترضاها جدھر آپ کی رضا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ پھر جائیں، نہیں، فرمایا محبوب جدھر آپ کی رضا ہے، یعنی اگر آقا علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہم مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لیں، تو رب نے فرمایا ترضاها، آپ کی اگر رضا اس میں ہے تو اس طرف منہ کر لیں۔ اگر آقا علیہ السلام شام کی طرف رخ کر لیتے اور حضور کے من کے اندر یہ خواہش ہوتی کہ ہم شام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، رب فرما رہا ہے ترضاها، محبوب جدھر آپ کی خواہش ہے، جس طرف آپ چاہیں گے، ہمارے شریعت کے اندر، ہمارے حکم کے اندر، اسلام کے اندر، دین کے اندر قبلہ وہی ہوگا جس طرف آپ کی رضا ہوگی، جدھر آپ چاہیں گے، جدھر آپ کی منشا ہوگی، جدھر آپ کی خواہش ہوگی، جہاں آپ فرما دیں گے قبلہ وہی ہوا کرے گا۔ اب آئیے آپ کو ایک بڑی لطیف بات عرض کرتا ہوں، یہ جو جب حکم ارشاد فرمایا تو فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر پہلے فا عطف کا لگایا، یہ بھی تاکید پیدا کرتا ہے، معنی کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے، پھر لام تاکید کا لگایا، لَنُوَلِّيَنَّكَ، یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ اب اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اگر وہ اکیلا اپنی بات کرے تو کہتا اولی، لیکن اس نے کہا نولی، نون جمع کا، یہ بھی تاکید کے لیے ہے، اور نون، اور آخر میں نون، جو نون مشدد لگایا یہ بھی تاکید کا ہے، تو چار تاکیدیں جمع کی، فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، محبوب آپ ضرور بالضرور آپ کا چہرہ انور ہم اس طرف پھیر دیں گے جس طرف آپ کی رضا ہے۔ معنی یہ تھا کہ محبوب جس لمحے آپ کے قلب اطہر کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی تھی، ہم نے یہ فیصلہ اس وقت تقدیر میں لکھ دیا تھا، شریعت میں لکھ دیا تھا، جہاں مصطفیٰ چاہے گا قبلہ وہی ہوگا۔ باری تعالیٰ حکم نازل کرنے میں دیر کیوں کی؟ فرمایا دیر اس لیے کی قد نرا تقلب وجهك فی السماء، محبوب یہ جو تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا، ہم بار بار تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے، رہا سوال قبلہ کا کہ وہ کون سا ہوگا، تو قبلہ وہی ہوگا جہاں میرے مصطفیٰ تیری خواہش ہوگی، جہاں آپ کی رضا ہوگی، جہاں آپ کی چاہت ہوگی، جس طرف آپ چاہیں گے، جس طرف آپ کی منشا ہوگی، جس طرف آپ سوچیں گے، اور بلکہ آپ نے جس طرف سوچا ہم نے اسی کو آپ کے لیے قبلہ بنا دیا۔ تو جس لمحے حضور کے قلب اطہر کے اندر پہلی مرتبہ یہ خیال آیا کہ کعبۃ اللہ کو ہمارا قبلہ ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کے ہاں وہاں عرش پر یہ طے پا چکا تھا کہ اس لمحے کے بعد اب سے مسلمانوں کا قبلہ وہ بیت المقدس نہیں ہوگا، بلکہ مسلمانوں کا قبلہ وہ مسجد حرام کا کعبۃ اللہ ہوگا۔ یہ آقا علیہ السلام کے قلب اطہر میں، حضور کے من میں پیدا ہونے والے ایک خیال کا مقام و مرتبہ ہے کہ حضور فقط سوچے تو اللہ رب العزت اس کا حکم نادر فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کی کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وَلِّ وَجْهَكَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، فرمایا ترضاها، جس طرف بھی چاہے، جس طرف بھی آقا علیہ السلام کا رخ انور ہو جائے گا، وہی آج کے بعد اسلام کے اندر کعبہ ہوگا، وہی قبلہ ہوگا۔ یہ ہے وہ بات جس کو اہل کتاب کہتے تھے، جس کو قرآن نے کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کس بات نے ان کے قبلہ سے پھیر دیا ہے، اور اب یہ بیت المقدس کی طرف منہ نہیں کرتے، اور اب یہ بیت المقدس سے رخ پھیر کر مسجد حرام کی طرف منہ کرتے ہیں۔ اس شے کا نام ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور کی منشا ہے، آقا علیہ السلام کی خواہش ہے۔ اور ایمان، اگلی بات کہ ہمارے لیے اس میں حکم کیا ہے؟ ہمارے لیے حکم یہ ہے، ادھر آقا علیہ السلام نے چہرہ پھیرا تو میں نے عرض کیا سارے صحابہ نے دوران نماز آقا علیہ السلام کے پیچھے چہرہ پھیر لیا،
باہر گلی میں سے گزرتے ہوئے دروازے میں سے ایک صحابی نے حضور کو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے دیکھا. وہ دوڑتا ہوا گیا مسجد قباء جا کر اس نے نمازیوں کو کہا لوگوں آقا علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا ہے, تم بھی اپنا چہرہ پھیر لو. وہ نماز عصر پڑھ رہے تھے, انہوں نے عصر کی نماز کے دوران ہی اپنا چہرہ پھیر لیا. جہاں جہاں خبر پہنچتی گئی انہوں نے یہ نہیں پوچھا کب حکم نازل ہوا, کس نے کہا, انہوں نے سنا کہ مصطفیٰ نے چہرہ پھیر لیا ہے. اور آج کے بعد وہ انہوں نے مسجد حرام کی طرف چہرہ کر لیا ہے. جہاں جہاں تک یہ خبر پہنچتی چلی گئی سارے کے سارے صحابہ کرام نے اسی لمحے اپنے چہرے وہ مسجد بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف پھیر لیے. تو اگر ایمان کی اصل کو پانا ہے تو حضور کی منشا کو دیکھنا ہوگا. اللہ کی رضا چاہیے تو حضور کی منشا کو دیکھنا ہوگا. اور یہ سب کچھ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ یہ سب کچھ اگر ہم نے دیکھنا ہے تو ہمیں پھر صحابہ کرام کو دیکھنا ہوگا. انہوں نے یہ کر کے بتایا ہے کہ اگر اللہ کے محبوب کا ادب کرنا ہے, اللہ کے محبوب سے پیار کرنا ہے, حضور کی اتباع کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے؟ وہ ایسے کرنی ہے. قرآن کہتا ہے آمنو کما آمن الناس, ایسے کرو جیسے میرے محبوب کے صحابہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ ہمیں ایسا ہی ایمان عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.